تو کہتے اللہ کی قسم ایسا لگا جیسے کوئی جنت کی حور سامنے آ کر بیٹھی ہوئی ہو. یہ بھاگے وہاں سے. ہم راندیر والا ہوتا تو بھاگتا نہیں. کہ بھاگے اور زور زور سے اپنے سسر کو چلانے لگے. وہ آئے بوڑھے میاں کیا ہوا؟ کہا غلط جگہ بھیج دیا. نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر. میرے پیاروں، وقت بہت کم ہے لیکن میں آپ کو ایک جلدی بات بتاؤں. سب سنیں گے؟ بولو سنیں گے انشاءاللہ. ہمارے گھروں میں تباہی کیوں مچی ہے اس کی وجہ آپ صرف ایک نام یاد رکھیں گے تو بہت اچھا ہوگا. بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام ہے شیخ موسیٰ. یہ کون ہے اللہ کے ولی؟ ابھی آخر میں پوائنٹ پہ آ جائیں گے. بولو کیا نام ہے؟ شیخ. اور ان کی عمر 22 سال. بولو کتنی عمر؟ اور ماشاءاللہ جوان، تندرست، ہٹے کٹے، خوبصورت اور ولی، اللہ کے ولی، خوف خداوندی دل میں. نام پھر بولو. عمر کتنی؟ جا رہے سفر میں جا رہے. اس زمانے کے سفر ہماری طرح گاڑیوں کی طرح نہیں ہوتے تھے. وہ چلے چلے جنگلوں میں جنگلوں میں جنگلوں میں دعوت تبلیغ دعوت تبلیغ دعوت تبلیغ. اس زمانے میں ایسا نظام بھی نہیں بنا تھا دعوت و تبلیغ کا. وہ اپنا اپنا دعوت و تبلیغ کر رہے اور نماز بھی پڑھ رہے اور روزے بھی رکھ رہے اور ساتھ میں پانی بھی پی رہے. مگر بھوک لگی ہے. کن کو؟ شیخ. اور 22 سال کا جوان. 28 گھنٹے ہو گئے بھوک لگی. کتنے گھنٹے ہو گئے بتاؤ نا؟ 28 گھنٹے ہم سے برداشت ہوئے. اور 28 گھنٹے کے اوپر لکھا ہے کہ یہ تو ڈھونڈنے میں 28 گھنٹے کے بعد تو روزی ڈھونڈنا شروع کی. معلوم نہیں اور کتنے گھنٹے گزر گئے. مگر ایک نہر کے پاس گئے. بولو کہاں گئے؟ نہر کے پاس. تو نہر کے اندر دیکھا کوئی سیب آ رہا ہے. سیب سمجھتے ہو؟ سفرجن. کیا بولتے ہیں انگریزی میں اس کو؟ ایپل بولتے ہیں. وہ آ رہا ہے ایسا ایسا. تو اب 22 سال کا جوان اور 28 گھنٹے سے زیادہ کھانا نہ کھائے ہو تو ایک دم بے چین ہو گئے. اور دل میں کیا آیا معلوم؟ یہ شیطان دل میں ڈالتا ہے. بڑے بڑے ولیوں کے دل میں بھی آتا ہے. اللہ کی طرف سے کوئی انتظام ہو گیا ہوگا. بس گئے اور سیدھے نہر میں سے سیب لی اور بھوکے تھے. بولو کھا لیا. کھانے کے بعد پھر احساس ہوا کہ کس کا تھا سیب؟ سیب کس کا تھا؟ مالک کی پرمیشن تو لیا نہیں, ایسے ہی کھا لیا. کیا شریعت نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اس طریقے سے کھا لوں بغیر اجازت مالک کے؟ بس خیال آیا, پھر رونے لگے اور روتے روتے سونے اللہ کے سامنے جو دعا مانگی, اللہ میری عمر 22 سال ہو گئی. شیخ موسیٰ کہتے ہیں اللہ میری عمر 22 سال ہو گئی, آج تک میرے بدن میں جو خون دوڑا ہے وہ حلال کا, میں نے کبھی حرام کا نہیں کھایا. اللہ پہلی مرتبہ یہ سیب میرے پیٹ میں گیا ہے جو حرام کا ہے. اللہ اب میرے بدن میں جو خون دوڑے گا وہ حرام کا دوڑے گا, اور جب حرام کا خون دوڑے گا تو اللہ میری نماز بھی قبول نہیں ہوگی. اسی فکر میں, لیکن کوئی ملے ہی نہیں. بھائی ہے کس کا سیب؟ تو کیا معلوم, حالانکہ تیرنا ویرنا نہیں آتا تھا, نہر میں ڈبکی لگا دی. اس میں ڈبکی لگائی نہر میں, اور کسی طرح کبھی اندر کبھی باہر کرتے کراتے نہر کے پار, ٹھنڈی کا موسم, چلچلاتی ٹھنڈی, وہ نہر کے پار گئے, یوں کاپتے کاپتے گئے, پورا بدن پانی سے بھیگا ہوا, کپڑے پانی میں بھیگے ہوئے, اور وہاں ڈھونڈ رہے. اتنے میں دکھا ایک سیب کا باغ دکھا, پورا سیب کا, اور اس میں کتنے درخت تھے اور کتنے سیب لگے. گئے اندر گئے اور جا کر آواز, یہ باغ کا مالک کون ہے؟ یہ باغ کا مالک کون ہے؟ اس کا غلام آیا ہوا ہے, اس کا نوکر آیا ہوا ہے, ایک گنہگار بندہ آیا ہوا ہے. تو کئی کونے میں دیکھا ایک بوڑھے میاں بیٹھے ہیں, وہ بھی اللہ کے ولی. گئے وہاں, گئے قریب میں گئے, جا کر السلام علیکم. انہوں نے کیا جواب دیا؟ وعلیکم السلام. پوچھتے آپ کا باغ ہے؟ ہاں میرا باغ ہے. تو کہا کہ یہ وہ باغ میں سے کبھی کبھی سیب گرتے نہر میں بہہ جاتے. کہاں معلوم ہے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. تو کہا کہ میں نے کھا لیا, میں آپ کا گنہگار ہو گیا ہوں, آپ ایک مرتبہ کہہ دو کہ میں نے معاف کر دیا. یہ کہہ رہے شیخ موسیٰ, ایک مرتبہ بوڑھے میاں سے کہہ دے, ایک مرتبہ کہہ دو کہ میں نے معاف کر دیا, کیونکہ تمہاری زبان سے نکلے گا معاف کر دیا, میرے بدن میں جو حرام خون دوڑنے والا ہے وہ رک جائے گا, اور حلال خون دوڑے گا, میری نمازیں قبول ہو جائے گی, میرا روزہ قبول ہو جائے گا. آپ صرف ایک مرتبہ. اور پھر ساتھ میں شیخ موسیٰ نے کیا کہا, آپ کو جو میرے سے خدمت لینا ہے لے لو, میرے کو غلام بنا لو, ارے میرے کو نوکر بنا لو, میرے کو سرونٹ بنا لو, ارے آپ کے گھر کے بیت الخلا صاف کرنے ہو نا تو اس کے لیے رکھ لو, لیکن ایک سیب جو میں نے کھایا کیا کر دو. ہم میں سے کوئی ایسا کرے؟ اچھا وہ بوڑھے بھی اللہ کے ولی تھے, اور ولی کو پہچان جاتے. بھائی جوہری کو معلوم ہے کہ جوہر کی قیمت. یوں دیکھا, یوں دیکھنے کے بعد کہا کہ معاف کروں گا, ایک شرط ہے. کہا ایک شرط نہیں, آپ 10 شرطیں رکھو, لیکن میرا سیب جو ہے نا وہ معاف کرو. کہا شرط یہ ہے میری لڑکی سے شادی کر لینا.
اب آپ لوگ بتاؤ انجان لڑکی سے شادی کرنا، ہم یہاں بیٹھے ہو اور ہم کو کوئی بولے وہ بہار میں لڑکی ہے شادی کر لینا، یہاں کے راندیر والے کو بولے کر لینا، ہاں بولے گا؟ نہیں بولو نا، ہاں بولے گا؟ بلکہ پہلا سوال ہوگا گوری ہے کہ کالی، لمبی ہے کہ بٹکی، دبلی ہے کہ موٹی، ہزاروں سوال ہوں گے، اور آخر میں اس بات پر آئے گا ارے اس کی زبان کون سی نے اپنی زبان کون سی، کوئی دونوں میں جوڑی نہیں کھاتا ہے۔ تو یہ بھی پہلے تو شیخ موسیٰ نے کہا آپ کیسی باتیں کرتے ہو، آپ کی لڑکی سے میں شادی کروں، ایک انجان لڑکی سے شادی کرو؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں کرنا تو کوئی بات نہیں، سیب معاف نہیں کروں گا، وہ حرام جائے گا پیٹ، گیا ہے پیٹ میں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے، آپ کی لڑکی سے میں شادی بھی کروں گا۔ کہا میری بات تھوڑی پوری ہوئی ہے، کہا آپ کی بات پوری نہیں ہوئی، کہا نہیں میری لڑکی سے شادی کرو گے، وہ اندھی ہے، کہا اندھی ہے، پھر کہا کہ نہیں اندھی نہیں، اندھی تو ہے، بہری بھی ہے، گونگی بھی ہے، لولی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے۔ تو شیخ موسیٰ کہنے لگے اب کچھ اور باقی رہ گیا؟ بھائی سب تو عیب آ گئے، ارے وہ اندھی ہے، وہ گونگی ہے، وہ بہری ہے، وہ لولی ہے، وہ ہاں کہا پوری ڈیزیبل ہے، پوری معذور ہے، پوری زندگی اٹھا کے چلنا پڑے گا، کرنے والے ہو؟ شیخ موسیٰ نے کہا یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ کہا تو جاؤ سیب معاف نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی منظور ہے۔ کہا منظور ہے، چلو۔ لے گئے پیچھے باغ کے پیچھے، بڑے بڑے گھر تھے، خود وکیل بن گئے، 2 گواہ لائے، پھٹافٹ نکاح ہو گئے، اور کہا رات کو یہ کمرے میں میں تم کو چھوڑ دوں گا، میری بیٹی وہاں پر ہوگی، آج سے وہ تمہاری بیوی، نکاح ہو گئے وہ تمہاری۔ اب رات کا وقت ہوا، یہ گئے، کون بولو؟ شیخ موسیٰ گئے، اندر گئے تو ایک سنت طریقہ ہے بھائی سلام کر کے جانے کا، السلام علیکم کیا، ان کو معلوم تھا وہ بہری سنے گی تو نہیں اور گونگی ہے بولے گی بھی نہیں، پھر بھی السلام علیکم کیا، تو انہوں نے تو وعلیکم السلام کر کے جواب دیا۔ یہ حیران کہ یہ گونگی بہری تو بولتی ہے۔ پھر اندر گئے اور تھوڑا دیکھا تو کہتے اللہ کی قسم ایسا لگا جیسے کوئی جنت کی حور سامنے آ کر بیٹھی ہوئی ہو۔ یہ بھاگے وہاں سے، ہم راندیر والا ہوتا تو بھاگتا نہیں، کہ بھاگے اور زور زور سے اپنے سسر کو چلانے لگے۔ وہ آئے بوڑھے میاں کیا ہوا؟ کہا غلط جگہ بھیج دیا، آپ نے غلط جگہ بھیج دیا، ایک تو میرے سے پہلے گناہ ہو گیا ہے، وہ سیب کھایا جس کی سزا بھگت رہا ہوں، اور اب آپ نے کسی اور کے گھر میں مجھے بیچ دیا، ارے وہ لڑکی پر ہاتھ رکھوں گا کتنا بڑا میرے اوپر اللہ ناراض ہوگا۔ کہا وہ تیری بیوی ہے، فاطمہ نام ہے۔ کہا کہ لیکن وہ تو نا اندھی بھی نہیں ہے گونگی بھی نہیں۔ کہا آج تک اس نے کوئی غلط چیز دیکھا نہیں ہے اس لیے وہ اندھی ہے، آج تک کچھ غلط سنی نہیں ہے اس لیے وہ گونگی ہے، آج تک اس نے کچھ غلط بولا نہیں ہے اس لیے گونگی ہے، سنا نہیں ہے تو بہری ہے، آج تک کوئی غلط چیز کو ہاتھ میں اٹھایا نہیں تو وہ لولی ہے، اور قسم اللہ کی اس کا قدم کبھی گناہ کی طرف بڑھا نہیں اس لیے وہ لنگڑی ہے، وہ تیری بیوی ہے۔ اور پھر وہ بوڑھے میاں نے کیا کہا، تم نے کیا سمجھا تھا؟ ارے اللہ نے تمہیں پاکیزہ بنایا ہے، اور جو پاکیزہ ہوتا ہے اس کو بیوی بھی پاکیزہ ہی ملتی ہے، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اب یہ گئے، اب تو بیوی کا نام تو آ گیا، معلوم ہو گیا آپ کو، کیا شوہر کا نام بھی معلوم ہو گیا، شیخ موسیٰ۔ شادی ہو گئی، 1.5 سال کے بعد ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اور اسی لڑکے کا نام ہے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ماں باپ ایسے ہوتے نا تو شیخ عبد القادر جیلانی کی جب شروعات ایسی ہے تو قسم کھا کر بولو ان کا انتہا کیسا ہوگا۔ اتنا بڑا انتہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، بہت سو کے بارے میں لکھا جاتا ہے یہ حافظ ہے، یہ قاری ہے، یہ عالم ہے، یہ مفتی ہے، ختم۔ ان کے بارے میں لکھا وہ مجدد ہے، وہ صوفی ہے، وہ ابدال ہے، وہ کتب ہے، وہ غوث ہے، یہ سب ایک سیب کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب ماں باپ کی ابتدا ایسی ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے تو اس کی انتہا بھی۔ اور آپ کو معلوم ہے شیخ عبد القادر جیلانی پیدا بھی کب ہوئے؟ آسمان پر رمضان کا چاند آیا، اور فاطمہ فرماتی ہے کہ میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا۔ لوگ تراویح میں جانے کی تیاری کرنے لگے، اور وہ ماں کا نام تو آپ کو معلوم ہو گیا، کیا نام؟ وہ فاطمہ فرماتی ہے کہ افطاری سے سحری تک، سحری سے افطاری تک میرا بیٹا دودھ نہیں پیوے۔ شیخ عبد القادر چھوٹے تھے، کہا سحری سے افطاری تک دودھ نہ پیوے، افطاری کے بعد دودھ پیوے سحری تک۔ وہ سیدہ فاطمہ ماں قسم کھا کر کہتی امت کا پہلا بچہ ہے جو پیدا ہوتے ہی رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ گھر کا بڑا صحیح ہو جائے تو اولاد صحیح ہو جائے۔ آج ہمارا رونا بہت ہے، کتنے لوگ معلوم ہے باقاعدہ شادی کو 8 سال ہو گئے، یونس تیرے کو بول رہا ہوں تو بھی شادی کرنے والا ہے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرماوے۔ ہاں شادی کرتے نا 8 سال کے بعد بولے گا پھنسا ہی گئے ہو، غلط جگہ ہو گیا،
پھنسا ہی نہیں گیا، وہ پھنس گئی. کیوں معلوم ہے؟ اللہ کا قاعدہ ہے تو خبیث تھا، تیرے کو خبیثہ ملی، تو طیب ہوتا تو تیرے کو طیبہ ملتی. اور ہم اکثر اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں، میرا بچہ ایسا، میرا بچہ ویسا، میرا بچہ ایسا. نا ٹھیک ہے وہ گناہ کر رہا ہے، لیکن اذا کان العود معوجا فکیف یستقیم الظل، لکڑی سیدھی ہوتی تو سایہ بھی سیدھا ہوتا، لکڑی ٹیڑھی ہو گئی تو سایہ بھی ٹیڑھا ہو گیا. اس لیے میرے پیارو میں ایک بات آپ سے کہوں گا جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، 1:05 ہو گئی، بات ختم کرتا ہوں کہ اگر ہم کو اپنی زندگی اچھی بنانا ہو تو سب کا قرضہ مت لے لے کے چلو اپنے سر پہ کسی کا بہت، جس کا باقی ہے دے کے فارغ ہو جاؤ. جب مرو تو اطمینان سے مرو. بولو مریں گے انشاءاللہ؟ اطمینان سے مرنے والے کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ، ایسے مریں گے. بولو مریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کا حق ادا کرنے کی اور نماز پڑھ کے اللہ اپنا حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آپ کو کارڈ ملے گا ابھی یہاں پہ باہر، عصر کے بعد والا درود کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ 80 مرتبہ. جمعہ کے دن عصر کے بعد پڑھنے کا. اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.